عزیزان گرامی، آپ کی انتظامیہ نے بھی آج ایک چندے کے لیے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام مومنین سے ایک درخواست کی جائے اور اس میں حصہ لیں. یہاں پہ آپ کے والنٹیئرز جو ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں آئیں گے، چادریں لے کے آئیں گے ظاہراً. عزیزان گرامی، سر 2 جملے پیش کروں گا. پیغمبر اسلام خود سے کر سکتے تھے سب کچھ، ان کو ضرورت نہیں تھی. مسجد نبوی اشارہ کرتے بن جاتی، اعجاز سے ہو سکتا تھا. جناب ختمی مرتبہ جو کام چاہتے ویسا کام ہو جاتا، لیکن پھر بھی آپ نے چاہا کہ سب کے لیے قیام معاشرے کے لیے ہے، سوسائٹی کے لیے ہے. اس معاشرے کی تربیت ضروری ہے. اس معاشرے کو یہ سمجھانا کہ نیکیاں اللہ کے لیے ہیں، اس میں حصہ لو، یہ سمجھانا ضروری ہے. عزیزان گرامی، اب آپ ذرا کردار دیکھیے محمد و آل محمد کا، کہ جب جناب یہ سورہ حلقہ ہے نا، جب جناب سیدہ نے روزوں کی نظر کی، منت مانی، سب کے ذہنوں میں واقعہ صرف اشارہ کرنا، مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا. جب منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، جناب سیدہ نے اور جناب امیر علیہ السلام نے، دونوں نے علیہ السلام نے جب نظر کی تو روزے رکھنا شروع کیے، تو اس میں قرآن کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس ترتیب سے سائل آتا رہا، مانگتا رہا، اللہ نے وہی ترتیب قرآن کے سورے میں نازل کی ہے. مسکینم و یتیمم و اسیرا. پہلے دن کہا تھا نا جس نے کہ میں مسکین ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. دوسرے دن کہا تھا میں یتیم ہوں. تیسرے دن کہا تھا میں اسیر ہوں. جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، اسیر کسے کہتے ہیں؟ جنگی قیدیوں کو. اور مدینہ کے اندر کوئی مسلمان جنگی قیدی نہیں تھا، مشرکین و کفار جنگی قیدی تھے. عزیزان گرامی، ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو کسی کافر اور مشرک کو بھوکا برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ کی بھوک کو قربان کر کے اسے کھانا کھلا دیتے. عزیزان گرامی، کیا کیا اہل بیت نے؟ تیسرا دن تھا روزے کا، کہا ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے. شیعہ سنی سارے مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا ختمی مرتبہ فوراً آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور دیکھا امام حسن حسین وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، جبکہ نظر ان کی نہیں تھی، نظر ماں باپ نے مانی تھی، لیکن وہ بھی روزے سے تھے. اب ان کے بازو کانپ رہے تھے. 3 دن، کیوں؟ بہت کم سن تھے، 4 برس کے تھے، 4 اور 5 برس کے. تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً کہا پروردگارہ میری زندگی میں میری آل ان مصائب سے گزر رہی ہے، میں برداشت نہیں کرتا. تو اس کے بعد کے مصائب پیغمبر اسلام کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، ہم ان محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں جو اسیروں کے لیے بھی، جو مشرک اور کافر اسیر کے لیے بھی اپنی بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بھوک برداشت نہیں کرتے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کے جملے ہیں جناب ختمی مرتبہ سے متعلق کہ سخاوت حبیب خدا یہ تھی، ختمی مرتبہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب تقسیم کرنے پہ آتے تھے تو اپنا حصہ بھی فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے. خود فاقہ کر لیتے تھے لیکن دوسروں کے فاقے کو برداشت نہیں کرتے تھے. جناب امیر علیہ السلام ختمی مرتبہ کے بعد جب دوپہر میں نکلے تو دیکھا کہ جناب ایک صحابی رسول ہیں بہرحال کہ جو باہر نکلے ہوئے، دوپہر کی گرمی ہے مدینے کی. مقداد، جناب مقداد ابن اسود، کم مقداد اس دوپہر کی گرمی کے اندر باہر نکلے ہوئے ہو؟ کہا مولا میرے بچے بہت بھوکے ہیں، ان کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی. مولا نے کہا کہ یہ روٹیاں تم لے جاؤ. کہا مولا میں جانتا ہوں کہ بنت رسالت اور آپ کے بچے بھی بہت بھوکے ہیں. کہا وہ 1 دن اور فاقہ کر لیں گے، لیکن تم اور تمہارے بچے فاقہ کریں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کیا کوئی مولا سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ اور آپ دوپہر میں باہر کہاں ہیں؟ مولا بھی تو دوپہر میں باہر ہی تھے نا، دوپہر تھی، کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں تھا. جب گھر پہنچے، اب دیکھیں جناب امیر ایسے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اپنے بچوں کو کیوں بھوکا رکھا ہے جناب سیدہ کو. اب گھر پہ آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا، کہا کہ اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں اگر مولا کا مقام ایسا ہے کہ فاقہ کر رہے ہیں تو دیکھیں بی بی کا مقام کیسا ہے. کہا کہ اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ ہم لوگ بھوکے ہیں. آپ نے فوراً سر جھکا لیا. کہا سیدہ لے کے آ رہا تھا لیکن راستے میں کسی مقداد کو دیکھا، بہت فاقے سے تھا، اس کو دے آیا. تو بی بی نے مسکرا کے کہا کہ اے ابا الحسن اگر لے آتے روٹیاں تو مجھے اتنی خوشی نہ آتی جتنی میں اب خوش ہوں کہ آپ تقسیم کرا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سب تقسیم کرائے. اس بات کی خوشی نہیں کہ گھر میں کچھ نہیں رہا، یعنی غم نہیں ہے.
مجھے خوشی اتنی نہ ہوتی اگر آپ لے آتے جتنی اب خوشی ہے۔ عزیزان گرامی، محمد و آل محمد نے دنیا کو جینا سکھایا ہے اور یہ آداب و اخلاق سکھائیں۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی فضا کی طرف جا رہا ہوں بار بار میرے ذہن میں وہی جناب اس شب کی مناسبت آتی ہے۔ ایک اس سے پہلے کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ چادر لے کے آئیں، ایک باواز بلند صلوات میں محمد و آل محمد